آج ہم اسلام کی ایک ایسی عظیم شخصیت کی بات کریں گے جن کا کردار، جن کی زندگی گہرے ایمان اور حیرت انگیز تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست، ان کے ساتھی اور اسلام کے پہلے خلیفہ۔ ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ان کے ان تضادات کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ بہت ہی خاموش طبع انسان تھے، لیکن جہاں وہ موجود ہوتے تھے وہاں دلوں پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ ایک ایسے نڈر اور بہادر آدمی جو اللہ کے خوف سے روتے ہوئے کانپ اٹھتے تھے۔ ایک کامیاب تاجر تھے، لیکن اپنی ساری کی ساری دولت اللہ کی راہ میں لٹا دی۔ تو ان کی کہانی کا جو پہلا باب ہے وہ ان کے غیر متزلزل ایمان سے شروع ہوتا ہے، ایک ایسا یقین جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ جیسے ہی انہیں خبر ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو وہ طائف میں اپنے کاروبار کے سفر پر تھے۔ سب کچھ چھوڑ کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے۔ کوئی ایک سوال نہیں پوچھا، کوئی شک نہیں کیا، بس سنا اور اسی لمحے ایمان لے آئے، اور اس طرح وہ اسلام قبول کرنے والے پہلے بالغ مرد بن گئے۔ پھر وہ وقت آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معجزاتی سفر یعنی معراج کا واقعہ سنایا۔ مکہ کے لوگ تو مذاق اڑانے لگے، سب ہنس رہے تھے۔ اس لمحے جب سب شک کر رہے تھے تو ان کے سب سے قریبی دوست نے کیا کہا، یہی وہ لمحہ تھا جس نے ان کے نام کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر کر دیا۔ انہوں نے صرف ایک سادہ سا جملہ کہا جس نے تمام شک کرنے والوں کو، تمام مذاق اڑانے والوں کو بالکل خاموش کرا دیا۔ اگر یہ بات وہ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ سچ ہے۔ بس یہ تھا مکمل اور غیر مشروط ایمان۔ اور اسی بات پر اسی لمحے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الصدیق کا لقب دیا، یعنی سچائی کی تصدیق کرنے والا۔ یہ لقب ان کے اسی اٹل یقین کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ان کی پہچان بن گیا۔ لیکن ان کا ایمان صرف الفاظ تک نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنی ہر چیز سے، ہر آزمائش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر اپنی دوستی اور اپنی وفاداری کو ثابت کیا۔ ذرا ان کی قربانی کا عالم تو دیکھیں، 40,000 درہم، یہ ان کی پوری دولت تھی، سارا سرمایہ، اور انہوں نے یہ سب کا سب حضرت بلال ابن رباح جیسے غلام مسلمانوں کو آزاد کرانے کے لیے خرچ کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر تو قربانی کی ایک ایسی مثال قائم کی جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال لے کر آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا سب کچھ، گھر کا سارا سامان اٹھا لائے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو ان کا جواب تھا اللہ اور اس کا رسول۔ پھر وہ ہجرت کا خطرناک سفر۔ ایک وقت ایسا آیا جب مکہ کے کھوجی بالکل غار ثور کے منہ پر آ کھڑے ہوئے، جہاں اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چھپے ہوئے تھے۔ بس ان کا ایک قدم غلط پڑتا یا وہ نیچے جھانک لیتے اور دونوں پکڑے جاتے۔ اس لمحے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوفزدہ تھے، لیکن کیوں؟ ان کا ڈر اپنی جان کے لیے تھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا اگر مجھے کچھ ہو گیا تو صرف ایک گھر روئے گا، لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو پوری امت روئے گی۔ اس بے پناہ محبت اور فکر کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی الفاظ کہے جنہوں نے انہیں تسلی دی، غم نہ کرو، ڈرو نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب ہم اس کہانی کے سب سے مشکل، سب سے جذباتی موڑ پر آتے ہیں، وہ وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے۔ قیادت کی منتقلی کا عمل ایسے ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دنوں میں انہیں نماز کی امامت کے لیے چنا۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی بھی غم سے نڈھال تھے، لیکن حضرت ابو بکر ثابت قدم رہے۔ پھر سقیفہ میں پوری امت نے انہیں اپنا پہلا خلیفہ منتخب کیا۔ جب پوری امت صدمے اور گہرے غم میں ڈوبی ہوئی تھی، انہوں نے آگے بڑھ کر وہ تاریخی خطبہ دیا جس نے سب کو سنبھال لیا۔ انہوں نے کہا، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا چکے ہیں، لیکن جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ ان کا دور خلافت بھلے ہی مختصر تھا، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے تھے۔ ان کی قیادت کی بنیاد ان کے اپنے اصولوں پر تھی، خاص طور پر عاجزی اور انکساری پر۔
ان کے 2 سالہ دور خلافت کو ہم 3 ستونوں پر دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا، غیر متزلزل عزم، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کے مطابق اسامہ بن زید کی فوج کو روانہ کیا۔ دوسرا، دور اندیشی، انہوں نے قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کروانے کا وہ عظیم کام شروع کروایا۔ اور تیسرا، گہری عاجزی، خلیفہ بننے کے بعد بھی وہ بکریاں دو کر اور دودھ بیچ کر اپنا گزارا کرتے رہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی چھوڑی ہوئی معمولی سی رقم دیکھی اور وہ رو پڑے۔ انہوں نے کہا، اے ابو بکر، آپ نے ہمارے لیے اسلام کا اتنا پاکیزہ راستہ چھوڑا ہے، آپ نے ایک ایسی لکیر کھینچ دی ہے جہاں تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہے۔ اور ان کی پوری زندگی کا، ان کی شخصیت کا نچوڑ شاید اس ایک دعا میں ملتا ہے، اے میرے رب، میرے جسم کو اتنا بڑا کر دے کہ جہنم میں میرے سوا کوئی اور داخل ہی نہ ہو سکے۔ یہ قربانی اور محبت کا وہ جذبہ تھا جو سوچ سے بھی بالاتر ہے، اور یہی حضرت ابوبکر صدیق کی اصل میراث ہے۔